انتہا ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ سجل تو بری طرح سے چالیں چل رہی ہے فہد اور انم کے درمیان میں درار ڈال کر، اور وہیں زینب کو انم سے بدگمان کر کے۔ اور جب زینب اپنی ماں کو اس ساری تفصیل کے بارے میں بتاتی ہے تو اس کی ماں، جو انم کو اچھے سے جانتی بھی نہیں لیکن پھر بھی اس کی سائیڈ لیتے ہوئے زینب سے کہتی ہیں کہ انم ایسی چیپ حرکت کر ہی نہیں سکتی، یہ تو مجھے کسی اور کا کام لگ رہا ہے۔ اور وہیں تیسری طرف سجل نے ٹانگ اڑائی ہے آفس میں گھسنے کی، اسی لیے وہ وکیل سے جا کر ملتی ہے، اور فہد نے تو غصے میں یہ مشورہ دیا تھا کہ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں، وکیل سے بات کریں جا کر۔ اور اس بات پر وہ سب گھر والوں کے سامنے فہد کا شکریہ ادا کرے گی جب فہد اور انم کے بیچ سب ٹھیک ہونے لگے گا۔ وہ سامنے آئے گی کہ آپ نے مجھے وکیل کا مشورہ دیا، اور اس بات پر نوید اور فہد کی لڑائی ہو جائے گی، اور سجل اندر سے خوش کہ وہ یہی تو چاہتی ہے کہ فہد کو اس کی اوقات دکھائی جائے اس گھر میں۔ اب سارا الزام فہد پر آ جائے گا، کس طرح سجل کو مشورہ دیا، اور فہد اور انم کا رشتہ پھر سے خطرے میں آ جائے گا۔ وہ ایک تیر سے کئی شکار کر رہی ہے، اصل فساد کی جڑ اس ڈرامے میں سجل ہی تو ہے۔ اب وہ پیپر سائن کروانے کے بعد وکیل کے پاس پہنچ جاتی ہے، اور وکیل لیگل نوٹس تیار کرتا ہے سجل کو آفس میں بورڈ ممبر کا حصہ بنانے کے لیے۔ یہ پیپرز لے کر وہ خود گھر آتا ہے، اور پیپرز دیکھنے کے بعد نوید غصے میں چلاتا ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار یہ بات ہم سے ڈسکس کرنی چاہیے تھی؟ آپ کیسے ایک تھرڈ پرسن کو لا کر ہمارے بزنس میں اتنی رسپانسبل پوزیشن پر بٹھا سکتے ہیں؟ نوید بجائے اس وکیل کو دھکے دے کر اپنے گھر سے نکالنے اور اپنے سارے لیگل ڈاکومنٹس اور لیگل کام اسے واپس لینے، اسے برطرف کرنے کے، کسی اور وکیل کو رکھ لے۔ یہ وکیل تو لگتا ہے جاوید صاحب نے اسپیشل اپنی دوسری فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے رکھا تھا۔ تنخواہ اسے کون دے رہا ہے اتنی ایمانداری کی؟ خیر، وکیل تو ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہے کہ یہ نوشین بیگم اور احمد کی طرف سے پاور آف اٹرنی سجل کے نام کر دی گئی ہے، اسی لیے وہ اب اس آفس میں تھرڈ پرسن نہیں بلکہ حصے دار ہے، اور آپ اس لیگل کام میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے۔ وکیل کے جانے کے بعد نوید سجل پر چلاتا ہے، تم جو یہ کرنا چاہ رہی ہو نا، مجھے بہت اچھی طرح سے سمجھ آ رہا ہے، اگر میرے آفس میں دوبارہ گھسی تو تمہاری یہ ٹانگیں توڑ دوں گا میں۔ اب نوشین جو اپنی بیٹی کے سامنے کھڑی تھی تاکہ نوید اس پر ہاتھ نہ اٹھا دے، ایسے میں سجل اپنی ماں کو پیچھے کر کے آگے بڑھتی ہے، نوید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے جواب دیتی ہے، نہ ہی تم مجھے اس آفس میں انٹر ہونے سے منع کر سکتے ہو، اور نہ ہی اس کرسی پر بیٹھنے سے روک سکتے ہو۔ وہ تو پکا ارادہ کر چکی ہے اس آفس میں اپنا حصہ لے کر رہے گی، اور وہیں نوید اور اسد اتنے بے بس ہیں کہ اس آفس میں اتنے سال انہوں نے دیے، جس بزنس کو اتنی کامیابی سے اوپر لے کر گئے، اس بزنس کو ان کا باپ کیسے اپنی وصیت کے ذریعے تتر بتر کر گیا، خود تو چلا گیا اس دنیا سے، پیچھے اپنے بچوں کے بیچ میں ٹینشنیں اور لڑائیاں چھوڑ گیا۔ اسما بیگم پریشان ہے جب نوید اپنی ماں پر چلاتا ہے، آپ نے ان لوگوں کو گھر سے نہ نکال کر بہت بڑی غلطی کر دی، خاص طور پر اس لڑکی کو کس حیثیت سے اس گھر میں رکھا گیا ہے، وہ تو ہمارے باپ کی کچھ لگتی بھی نہیں۔ اس پر اسما کہتی ہے، میں اس بات سے انکار نہیں کرتی کہ احمد کا اس آفس میں حصہ ہے، کیونکہ وہ نوشین کی سگی اولاد ہے اور اس کا حق بنتا ہے یہاں رہنے کا، لیکن اس سجل کا اس گھر میں اور آفس میں آنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ جس پر نوید کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، اس لڑکی کو میں اپنے آفس میں کبھی گھسنے نہیں دوں گا۔